ہیلو گائز، میرے پاس ایک کویشچن آیا کہ واٹ از ابراہام اکارڈ اینڈ وائی اٹس ناٹ پروسیڈنگ. اچھا، اب کویشچن یہ تھا کہ ایکچولی ابراہام اکارڈ ہے کیا اور یہ آگے چل کیوں نہیں رہا، پروسیڈ کیوں نہیں کر رہا، کیوں اس کے اوپر کیا کہاں پہ آ کے اسٹک ہوگا. تو ایکچوئل آپ اس کو اگر دیکھیں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے تو ڈفرینٹ بکس میں ایکچوئل ذکر ہے کہ حضرت ابراہام کی اولاد تھی اور وہ اولاد اس اولاد سے آگے 3 نیشنز بنی، اور وہ 3 نیشن جو تھیں فرض کریں جیسے ان میں سے ایک جو تھی اسرائیلی تھے، کرسچن تھے اور مسلم تھے. تو یہ حضرت ابراہام کی اولاد میں سے ہیں اور انہی پہ بیلیو کرتے ہیں. تو یہ اب ایک تھا، لیکن اب اس میں ایکچوئل جیسے جیسے ایک پروسیڈنگ ہوتی گئی، ورلڈ چلتی گئی آگے کو، تو کانفلکٹس بھی رائز ہوئے. اب یہ ایکچوئل کانفلکٹ جو ہے ایکچوئل بٹوین اسرائیل اور مسلم کنٹریز کی ہے، تو یہ ایکچوئل ایک پرابلم ہے. تو ابراہام اکارڈ میں یہ ہے کہ ایکچوئل ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پہ کام کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جو فرسٹ ٹرم میں آیا تب بھی اس نے کام کیا اور یہ اس کو آرگنائز کیا. اس کا ایک ڈرافٹ جو ہے وہ اس کی گورنمنٹ میں بنا، اور پھر اس نے 2020 میں اس کے اوپر کام شروع کیا. کچھ نیشنز نے، مسلم نیشنز نے اس کے اوپر سائن بھی کر دیا کہ دے وانٹ ٹو لیو ود اسرائیل ان پیس اینڈ اسرائیل آلسو لائک ٹو لیو ان پیس ود دا مسلم کنٹریز. تو ایکچولی یہ بات یہ ہے، یہ ہو گیا ابراہام اکارڈ. تو لیو ان پیس مین اب اس کا سارا کچھ جو موو کر رہا ہے اٹ از آربٹنگ اراؤنڈ دا پیس. تو پیس ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن پھر کانفلکٹ کہاں پہ آ رہا ہے؟ کانفلکٹ یہ آ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں، کچھ مسلم کنٹریز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر مسٹ بی پیس ان پیلسٹائن. تو ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھ لیں. اور میرے خیال میں جو انٹرنیشنل ایشوز جو ہوتے ہیں یا کوئی بھی اس قسم کے جہاں پہ کانفلکٹ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو اس سے سافٹ پاور سے اور ڈپلومیسی سے اسے ریزالو کیا جانا چاہیے. دیکھیں، میں امریکن پریزیڈنٹ تھے، ان کا میں ریفرنس دینا چاہوں گا. جیسے روز ویلٹ تھے، تو روز ویلٹ نے کہا اسپیک سافٹلی اینڈ گو ود دا لانگ اسٹک آف ڈپلومیسی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں، انٹرنیشنل ایشوز ریزالو اس سے ہوتے ہیں. اب جو ورلڈ کا جو اسٹرکچر ہے نا، اس میں چینج آ گیا. اب پاور آف ڈسٹریبیوشن میں بھی چینج آ گیا. اب وہ یونیپولر والا، ابھی تک تو یونیپولر ہے، یونیپول ہی ہے، لیکن دوسری پاورز رائز کر رہی ہیں. تو اب وہ جو ایک پاور آف ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس میں چینج آ گیا. پھر میں کبھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پاور ڈسٹریبیوشن کیا ہے. تو جب پاور ڈسٹریبیوشن میں چینج آ گیا تو پھر یو ایس کو تھوڑا سا اپنی پالیسیز میں چینج کرنا چاہیے، اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرنا چاہیے. سافٹ پاور کو یوز کریں، ڈپلومیسی کو یوز کریں، تو پھر یہ آگے کنٹینیو ہو سکتا ہے ابراہام اکارڈ. ادروائز اٹ ول اسٹک. تو میں اسی طرح سے میں ایک سمپل ورڈز میں کوشش کرتا ہوں کہ جیسے ایک نارمل ٹاک ہے، اس میں آپ لوگوں کو چیزوں کو ایکسپلین کر دوں جو میرے فرینڈز مجھے کویشچنز بھیج دیتے ہیں. اینڈ تھینک یو ویری مچ. آپ میں سے کچھ لوگوں نے میرا فیس بک کا پیج کو جوائن کیا، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اسے ضرور جوائن کریں. اور میری یوٹیوب کی ویڈیوز کو بھی لائک کیا، اسے بھی لائک کریں، شیئر بھی کریں.